جی وہ کٹ گئی تھی شیخ. جی ثانیہ، آپ نے میسج کیا، جزاک اللہ خیرن. آپ نے وہ جنات کی جماعت کا سلام پہنچایا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. اس میں جی آپ کے شیخ یہ میرے پاس ایمانت تھی. جی ماشاء اور اللہ. ایمانت میں خیانت کرنا مجھے اچھا نہیں لگا. یہ ایمانت تھی میرے پاس، اگر چاہ کے کچھ سال بھی گزر جاتے تو ایمانت تو پہنچنی تھی نا. جی بے شک بے شک بے شک بے شک. اور اگر میرے سے ممکن ہوتا تو میں مل کے ایمانت دیتی، لیکن آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے جی تو پھر یہ بہترین ذریعہ ہے کہ میں فون پہ آپ تک آپ کی ایمانت آپ کو پہنچا دیتی. اچھا، تو آپ کو وہ جنات کی جماعت نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس بندے کو سنا کریں؟ جی شیخ، دراصل مجھے پہلے کسی نے بتایا تھا. جی تو جب میں اس حالت میں بیمار تھی، لیکن جب میں آپ کا پروگرام سننا چاہتی تھی نا تو جی میرے اوپر بہت شدت آ جاتی تھی. جی مجھے یوں لگتا تھا گھر میں کسی آدمی کو دیکھتی تھی نا تو وہ مجھے مارنے تک بھاگتا تھا کہ میں اس سے رابطہ نہیں کرنے دوں گا. جی تو جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے عہد لیا کہ وہ میری اس سے جان چھڑائیں گے، جی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ کچھ پڑھیں اور یہ آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا، جی آپ اللہ کی پناہ میں ہو جائیں گے. جی تو اس کے بعد شیخ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک وقت میں فلاں بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے کرنے نہیں دیا، جی آپ اس کو سنو، جی آپ اس کو ڈیلی سنو. تو یہ تھا شیخ کہ پھر میں ڈیلی آپ کو سنتی تھی جی اور آپ کی باتوں سے میں وہ انرجی لیتی تھی. مجھے یہ نہیں پتا کس بہن کا کیا خواب ہوتا تھا، لیکن جو آپ کی نصیحتیں ہو رہی ہوتی تھی نا ان کو میں جی اس کو اپنے علاج کے لیے وہاں سے لے لیتی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ ماشاء میں اللہ. سیپریٹ رہتی ہوں، اتنا نہیں کہ کوئی رشتہ دار آئے، انسان کو نا ایک حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے. جی جی تو وہ پھر میں آپ کی کال سے لے لیتی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو یوں ہوا تھا کہ میں بہت ہمت ہار گئی تھی. جی تو مجھے پھر میرے ذہن میں انہوں نے شاید ڈالا کہ آپ موبائل پکڑو اور یوٹیوب کھولو. جی اور میں نے اسے کھولا. انہوں نے کہا نیٹ سے آپ خیر بھی تو لے سکتی ہو، لازمی تو نہیں کہ آپ شر اٹھاؤ، تو آپ اس طرح سے یہ نکالو. جب میں نے نکالا تو اس سے آپ نے ایک بہن کو بہت زیادہ درس دے رہے تھے اور میں مسلسل وہ سن کے روتی رہی. اور میں نے اٹھ کے نماز پڑھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مطلب وہ ویڈیو میں نے آپ کی چلائی بھی تھی، اس پر میں نماز کی حالت میں تھی جی اور میں سجدے میں جا کے اللہ سے رو رہی تھی. تو میں شیخ صاحب بس یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم اس فتنے والے دور سے گزرے ہیں کہ اس فتنے والے دور کے اندر ہمیں کوئی شخص ایسا مل جائے نا جو خیر پہنچا رہا ہے تو ہمیں اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، جی ہمیں وہاں اکٹھے ہونا ہے. ماشاء اللہ تاکہ بالکل. ہم جس طرح ہم ادھر ایک جماعت بن کے اکٹھے ہوئے ہیں نا، ہم روزے محشر اللہ کے ہاں بھی ایک جماعت بن کے ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. آپ نے انہوں بجا نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جب میرا سلام کہنا ان کو اور ان کو کہنا کہ بے شک جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات علم ہی کی وجہ سے ہے، جی علم کی وجہ کے بغیر انسان اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے. بے شک. علم ہی ہے جس سے انسان درجات پہ ہے. جی آپ کے وہ جو اور میسج میں الفاظ سے اور یہ والے جو الفاظ ہیں یہ بالکل مجھے نا 100% شور ہے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ اور جہان کے ہیں. جو آپ شیخ لفظ انہوں نے اسلام کو قبول کی. شیخ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جی مجھے میرے رب نے خواب دکھایا کہ قوم آئی ہے، اس نے میری مدد کی ہے اور میں گھبرا گئی کہ کس طرح ایک جنات سے جنات میری جان چھڑائیں گے. جی اور جس ٹائم وہ آئے تو میں نے ان کو محسوس کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھو. جی اگر ہم آئے ہیں نا آپ سب سے پہلے ایک مسلمان بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اور اس کا سینہ ڈھکاؤ. جی اس کے بعد حدود اللہ کا خیال کرو، خامد کی اطاعت ہے، نماز ہے، قرآن ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ایت الکرسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، با وضو رہو، ہر 5 منٹ کے بعد وضو کرو، وضو ٹوٹنے کو چھوڑ دو، 5 منٹ کے بعد وضو کرو. یہ چیز مجھے اتنا کا نفع دے گی. شیخ میں صرف ایک دعا پڑھتی تھی، اللہم اکفنا شرہم بما شئت و کیف شئت. جی اللہ یہ شر میں نہیں جانتی، تو کافی ہو جا. جی اور میرے رب نے اسی جماعت میں سے بندے دیکھ کے میرے لیے کافی ہو گیا. ماشاء اس سے اللہ. زیادہ رب کا اور کیا قرب ہو سکتا ہے کہ بندہ رب کو کہہ رہا. مجھے ہر فرد نے کہا تھا کہ اس کی موت ہے، جی میری ٹانگیں قبر میں تھی اور ہر فرد نے کہا تھا اس کی موت ہے. جی اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا یا اللہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، تو فتح دے دے، جی حق کو فتح دے دے. مجھے زندگی کی خیر ہے، جی حق کو فتح دے دے. جی اور میرے رب نے حق کو فتح دے کر دکھائی. جی ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جی
हमें इतने लोगों ने आके कहा जिनका ये मसला था कि इनसे बोलो हमें कुछ मतलब कर दे, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हें कहते हैं ना कि हम कुछ कर सकते हैं जी वो झूठ है। तुम्हें भी कुरान दिया गया है, हमें भी कुरान दिया गया है, इसको मजबूती से पकड़ लो, जी सुन्नतों को मजबूती के साथ पकड़ लो। जी जब तुम सुन्नत में अमल पैरा हो, जब तुम कुरान के ऊपर अमल पैरा हो, जब तुम्हारे अमल है, फिर तुम्हारे नजदीक कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा आपका खामद हयात है, वो आपके मत्थे को पकड़ेगा और आयतुल कुर्सी पड़ेगा, मजाल है उसके माल के अंदर कोई चीज खयानत करते हैं। जी और शेख पूरा पाकिस्तान छान लिया था, कोई शख्स नहीं था जो मुझे हाथ लगाए, हर शख्स के नुकसान होते थे। जी सिर्फ मेरे खामद ना दुनिया पढ़ा हुआ है ना दीन पढ़ा हुआ है। आयतुल कुर्सी भी इस तरह पढ़ता है कि अल्लाह के आगे रो रहा होता है कि अल्लाह इतने अल्फाज क्लियर नहीं आते, जी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के जरिए हमें उठा दिया बिस्तर से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया, और रोशनी जो सी है जो हमें नजर आती थी ख्वाबों में, वो अल्लाह ने उसको हकीकत बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला बस उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे लिए रोजे महशर गवाही दे देना, जी कि हम माशाअल्लाह अल्लाह के नाम के ऊपर तुम्हारे खैर करके गए थे, रोजे महशर हमारे लिए जब वो मैदान सजेगा ना, हमारे लिए गवाही देना कि हम अपनी कौम से लड़े थे इस्लाम की खातिर। जी 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 तो उसका उन्होंने कहा हमसे अहद दो, तो मेरे अब्बू ने और मैंने, हम लोगों ने अहद लिया कि हम आपके लिए इंशाल्लाह गवाही देंगे। फिर माशाअल्लाह उन्होंने कहा कि यूसुफ मोहब्बत साहब को मेरा सलाम कहना, जी तो उनको कहना कि जहां तक मुमकिन हो सके लोगों तक खैर को बांटे। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तो इसकी इस्तिकामत दे और मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगा इंशाल्लाह। फिर एक मेरे और उस्ताद थे, उनको उन्होंने सलाम भेजा और कहा कि उनके ये है कि उनके दम के अंदर ना वो कहीं अपना यकीन छोड़ देते हैं, जी उनको कोई यकीन को पुख्ता रखे, बाकी तुम कंप्लीट हो। जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुझे तो नहीं बहुत फायदा हुआ। मुझे तो नहीं कहा कि मैं अपने दम में यकीन छोड़ता हूँ। नहीं नहीं शेख, माशाल्लाह शेख माशाल्लाह। सारा मामला इंसान के ईमान और यकीन पे आके खत्म हो बेशक जाता है। बेशक बेशक। कुरान वही है, अल्फाज वही है, आपके दिल का ईमान है जो उसको बढ़ा देता है, बस वो असर कर रहा होता है, माशाल्लाह जितना आपका तवक्कल है रब के ऊपर। माशाल्लाह। ये सानिया की बातें जो हैं वो बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग शेख मैं आपको, मेरे बीमारी के अंदर एक दिन ऐसा था, लाइट नहीं थी, यूपीएस ऑफ था और बैटरी 1% थी मेरे मोबाइल की। जी आपको रब के साथ ताल्लुक की बात बताऊं, जिस टाइम मैंने मोबाइल को बिस्मिल्लाह पढ़ के तलावत को प्ले कर दिया है, रात के 9 बजे से सुबह के 11 बज गए हैं, 1% बैटरी, कोई भी मुझे बता दे कि ये चल सकती है सारी रात तलावत चली। मैंने कहा अल्लाह मैंने तेरे नाम पे इसको प्ले किया है, तू जाने तो जाने तेरा काम, मुझे तो तलावत चाहिए सारी रात, मुझे तो तेरा कलाम चाहिए। और दिन चढ़ गया था, मेरे अब्बू आए हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। अब मेरे खामन ने कहा अब्बू सब कुछ छोड़े, मुझे ये बताइए मोबाइल कौन चला रहा है। और मेरे अब्बू रोने लग गए। उन्होंने कहा इसके हाथ टेढ़े हुए थे, इतनी कंडीशन खराब थी, इसने उस हाथों पे बिस्मिल्लाह पढ़ दी है। उन्होंने कहा हम इसको मार देंगे, ये कलाम इलाही छोड़ दे। मैंने कहा आप मार दो, आप मेरी जान ले लो, लेकिन इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नहीं छूट सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं छूट सकता। ये सांस खत्म हो जाएंगे, जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म हो जाएगा ना, तो अल्लाह के यहाँ गवाही देंगे कि अल्लाह तेरी दीन की खातिर खड़े रहे। इंसान तो एक तरफ शैतानों के आगे भी खड़े रहे, लेकिन ये ताल्लुक नहीं खत्म हो सकता। ईमान ऐसा हो तो शेख अल्लाह मदद जगह जगह से खुद भेजता है। जी बेशक बेशक। मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपनी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि जो जिंदगी की मामूली टेंशनों को अपने लिए डिप्रेशन बनाती है ना, एक मुसलमान बेटी के लिए डिप्रेशन नहीं है, जी हमारे लिए डिप्रेशन अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अगर हम वजू करती हैं, सजदे पे खड़ी हो जाती हैं, हमें अपनी कोई मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। हमारा तवक्कल, हमारा ईमान होना चाहिए कि ये वक्ती है, ये आर्जी है, हम निकलेंगे इंशाल्लाह, हम खड़े होंगे। ओके सानिया, आप कौन से शहर में रहती हैं? शेख मैं लाहौर में रहती हूँ। ओके तो सानिया, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप दीन की तरफ जो है ना सीखने सिखाने वाले जो मामलात हैं इंशाल्लाह शेख, अब मैं खड़ी हो गई हूँ। मैं पहले और मदरसा पढ़ी आपने हूँ, दर्स देने बढ़ाने हैं, और मैं ये आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अल्फाज के अंदर बहुत ज़्यादा असर रखेगा। और शेख बस मैंने आज तक कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की तो मुझे लगा जैसे मैं अपने बाप से कॉन्फिडेंस से बात कर रही होती हूँ। मेरा वालिद मेरा दोस्त है,
جی ماشاءاللہ میرا والد میرا دوست ہے. لوگ باہر دوست بناتے ہیں, میں نے کوئی دوست نہیں بنائی. میرا خامد میرا دوست ہے, ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ بھائی میرے دوست ہیں, میرے بیٹا میرا دوست ہے. ماشاءاللہ شیخ ماشاءاللہ. میرے بچے بہت چھوٹے تھے. میری بیٹی 3 سال کی تھی جو میرے لیے فوج بن گئی اس معاملے کے اندر. جی وہ 3 سال کی بچی ایت الکرسی کو پڑھتی تھی اور چوٹیاں نا بستر کے اوپر لگاتی تھی جی کہ کیسے نہیں جاؤ گے, ہم تمہیں اپنی ماما کو چھڑا لیں گے. میں نے جی. ان کو اپنے لیے فوج بنا لیا, اچھا میری آپ کو ان کو اپنے نصیحت لیے قوت بنایا. میری آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ درس اور یہ جو سارا کچھ تعلیم اور تعلم کی طرف آپ مضبوطی کے ساتھ آئیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے انشاءاللہ آپ کے الفاظ کے چناؤ میں اور آپ کی باتیں سننے میں اس کے اندر نا بہت مضبوط اثر رکھا ہوا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ الحمدللہ شیخ. جیسے میرا شیخ علم, الحمدللہ جیسے اللہ نے مجھے جو علم دیا ہوا ہے وہ روٹین سے ہٹ کر ہے نا. جی شیخ اسی طرح ہے. اچھا, جو اللہ نے آپ کو انداز تکلم دیا ہے اور الفاظ کا چناؤ دیا ہے, یہ جو سارا کچھ ہے یہ بہت پر اثر ہے. اور آپ کے درسوں کی وجہ سے, آپ کی تدریس کی وجہ سے, آپ گھروں میں درس دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے اندر بہت زیادہ لوگوں پر اثر رکھے گا اور آپ کو عزتوں سے نوازے گا اور لوگ آپ سے فیض یاب ہوں گے. اس لیے آپ نے یہ عہد کریں میرے ساتھ. انشاءاللہ شیخ, یہ آپ سے عہد نہیں, یہ عہد تو میں نے اپنے رب سے لیا ہوا ہے. اس عہد کے پیچھے تو اتنی بڑی جنگ لڑی ہے شیخ میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ. عہد کے پیچھے راتوں کے سجدے ہے کہ اللہ بس کھڑا کر دے ایک دفعہ. میرے علاقے میں بہت زیادہ جہالت ہے, بس دن رات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جی قبول کر لے اور کھڑا کر دے, میرے قدموں کو مضبوطی دے دے. آپ بس میرے لیے دعا کرنا, اللہ میرے سے وہ کام لے لینا کہ بس میں ذریعہ بن جاؤں کسی, اللہ مجھے ضائع نہ کرے. مجھے لگتا ہے میرے اندر کیپیسٹی ہے, میں دعا کرتی اللہ مجھے یہ عورتوں کی طرح یہ باقی کاموں میں ضائع نہ کرے. اچھا گھر کی صفائی سب کچھ یہ ایک ایکسٹرا کام ہے. اوکے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ سے فیض لے گا, مخلوق کو فیض پہنچائے گا اور خیر پہنچائے گا. آپ اس میدان کے لیے نگوٹا کس لیں. نگوٹا کسنا سمجھتی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی بالکل. لفظ پنجابی کا ہے نگوٹا کسنا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آخری عشرے میں عبادت کے لیے نگوٹا کس لیتے تھے. بالکل بالکل. تو آپ ریڈی ہو جائیں اور اللہ کے دین کے لیے آپ جد و جہد اور جستجو اور کوشش اور محنت کو بڑھا دو. اللہ آپ کے ذریعے مخلوق کو بہت خیر پہنچائے گا اور دین کی فہم اور فراست عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. شیخ میرے لیے دعا کر دے, اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے, بس میرے لیے دعا کر دے. کب جانا چاہتی ہیں؟ جب میرا اللہ بلائے. استطاعت نہیں ہے, اس کے در کو دیکھ رہی ہوں. اچھا, جب رب بلائے. اگر آپ میرے ساتھ ابھی بات کریں تو ٹکٹ میں آپ کو فراہم کر دیتا ہوں. نہیں شیخ, میرا اپنے رب سے وعدہ ہے. کیا؟ میں اس جنگ میں اکیلے لڑ رہی تھی, پھر اللہ نے خامد دیا, پھر دونوں لڑے, پھر ایک بیٹا دیا. انہوں نے مجھے کہا ہم تیرے گھر اولاد نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا میرا رب مجھے دے گا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قسم ڈالتے ہیں نا رب پہ تو رب پکی پوری کرتا ہے. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم, میرا رب مجھے صاحب اولاد کرے گا, کس میں ضرورت ہے, میرے رب نے بیٹے دیے. پھر ان چیزوں نے مجھے کہا ہم اس کے گھر بیٹیاں نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا رب وہ بھی دے گا. اب آفر مجھے ہوتی ہے میری, میں کہتی میں نے اپنی اولاد کو لے کے اپنے رب کے در پہ جانا ہے کہ اللہ یہ فوج تھی جو تیرے شیطانوں سے لڑ رہی تھی میرے ساتھ مل کے. میں نے اپنی فوج پیچھے نہیں چھوڑ کے جانی, اپنے خامد اور اپنے بچوں کے ساتھ پہنچنا اپنے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. شیخ انشاءاللہ, اس کو پتہ ہے اس کے خزانے بڑے. تعلیم اور تعلم کے میدان میں مضبوطی کے ساتھ نکلیں. رزق, دولت, عزت سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے شیخ, اب آپ کی ایک تبیر پوچھنی ہے. انہوں نے کہی تھی کال جی پوچھیں. یہ میرے خامد نے سردیوں میں 2 ماہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ابو کی ان کی عمر 35 سال ہے جی, اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ گاؤں میں ہے صحرا میں جی, اور ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے وائٹ لباس پہنا ہوا ہے اور وہاں کھڑے ہیں, جیسے گاؤں میں چھوٹی مسجد نہیں ہوتی کچی پہلے وقتوں کی, وہ ہے. تو ان کے ابو انہیں کہتے ہیں کہ آپ آؤ اور میرے ساتھ جماعت کرواؤ. یہ کہتے ہیں کہ میرے سے بڑے بھائی بھی ہیں تو وہ جماعت کروائیں گے. ان کے والد کہتے ہیں کہ ان میں وہ طاقت نہیں ہے, نہ وہ اس چیز کے قابل ہیں کہ وہ جماعت کرائیں, اور تم اس کے قابل ہو, تم آؤ. اور یہ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں.
تو پھر یہ کہتے ہیں ابو میں پہلے وضو کر لوں. کہتے ہیں میں مکمل وضو کرتا ہوں. جب میں وضو کرنے کے لیے نلکا کھولتا ہوں, صحرا میں ایک نلکا نظر آتا ہے, تو میرے دائیں طرف 3 نلکے ہوتے ہیں. جب میں ایک کو کھولتا ہوں تو وہ 3 کھل جاتے ہیں, اور بائیں طرف اتنی لمبی قطار نلکوں کی ہوتی ہے کہ میرے شمار سے باہر ہے, اور وہ صحرا میں سب نلکے پانی کے کھل جاتے ہیں, اور سب نلکوں سے صاف پانی آ رہا ہوتا ہے. اور یہ وضو کر کے تو اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں, اور پھر یہ اقامت کہتے ہیں یا ان کے ابو اقامت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میں بھول گیا ہوں. پھر ایک جنا جماعت کرواتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں منظر بدلتا ہے, اور روشنی ہے بہت زیادہ. میں اس روشنی کے اندر چلتا جا رہا ہوں, وہ روشنی مزید بڑھتی ہے, میں مزید چلتا جاتا ہوں. اس کے آگے ایک چاند آتا ہے, اور میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ہمت کرتا ہوں, اس چاند کے اوپر چڑھ جاتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جیٹ ہے, آپ کے خامد کا بڑا بھائی جی ہے نا, جی جی اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں ہیں جی شاید معاملات کو مینج کرنے کے حوالے سے. جی جو صلاحیتیں اللہ رب العزت آپ کے خامد کے اندر اس نے پیدا کی اور بہت ساری پیدا کرنی ہیں, ٹھیک ہے, جی 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 سن یعنی کہ رہی ہیں, آپ بیان کریں. لیڈ کرنے کی استطاعت اور طاقت اور اختیار اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں آپ کے جیٹ کے اندر, آپ کے خامد کے بڑے بھائی کے اندر. اور ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہوئے ہیں نا, جی تو شاید صاحب. ان کو وہ لباس سفید لباس میں ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید لباس میں فوت شدہ انسان کا ملنا اس کے جنتی ہونے اور آخرت کی زندگی میں سکھی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الحمدللہ. اور وسائل کی جو کمی ہے دین کی تبلیغ اور ترویج کے سلسلے میں, وسائل کی جو کمی ہے یہ اللہ نے دور کرنی ہے آپ لوگوں کی. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے, اور کہاں سے اللہ نے وسائل پیدا کرنے ہیں وہ اس کو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن آپ کے خامد کی لائف میں یہ سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اب آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہاں پر جو جماعت کرائی تھی وہ کس نے کرائی تھی, یہ نہیں نا یاد آپ کو؟ نہیں, اقامت کہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اقامت کہی تھی اور ابو نے جماعت کروائی جی, تھی. اور یہ ان کے ابو میں نیکی کا جو خیر کا پہلو جو ہے ان کی لائف میں بہت زیادہ موجود تھا. اللہ رب العزت